اب بس بہت ہو گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم کب تک میرے ساتھ ایسا کرتے رہو گے اور کب تک دوسروں کے سامنے میرے لیے اجنبی ہو جاؤ گے؟ جیسے ہی بہرام کمرے میں آیا تھا، ایمان تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ میری جان، میں بھی تو مجبور ہوں۔ تم بتاؤ، جن حالات میں ہم نے نکاح کیا تھا، کیا وہ سب کو بتانا اتنا آسان ہوگا جتنا تم سمجھ رہی ہو؟ میں تو تمہیں ان سب کے سخت رویے سے بچانا چاہتا ہوں، اسی لیے تو مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور تمہیں ملازمہ بنے دیکھ کر میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ بہرام نے ایمان کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر اسے دور پھینکا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور ایمان جیسے بہرام کے سینے سے لگ کر سب کچھ ہی تو بول جاتی تھی، مگر پھر بھی وہ باقی سب گھر والوں کے سامنے اسے ایسے اجنبیوں والا سلوک کرتا تھا جیسے اسے ایمان سے کوئی غرض تھی ہی نہیں۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ انہوں نے ابھی اپنے تعلق کو سب سے چھپانا ہی تھا، ورنہ ان کے لیے بہت مشکل ہو سکتی تھی۔ ایمان خاموشی سے بہرام کے سینے سے لگ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر پھر بھی وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ بہرام نے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر کہا، پھر تھوڑا سا اور وقت ایمان، بس تھوڑا سا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کے سامنے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا، اور تمہیں وہ عزت دوں گا جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اور جس کی تم حقدار ہو۔ لیکن مجھ پر بھروسہ کرو اور تھوڑا سا وقت اور دے دو مجھے، میری جان۔ ایمان نے کرب سے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اس وعدے پر یقین تو کرنا چاہتی تھی، مگر ہر روز اسی گھر میں نوکرانی کا روپ دہاڑے رہنا اور اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی اجنبیوں جیسا سلوک برداشت کرنا، کس گھر کی وہ مالکن تھی؟ اس کی روح کو چیر رہا تھا، مگر وہ بہرام کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بہرام ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ گھر کے باقی لوگ، خاص طور پر بہرام کی بھابھی ماہین، تو جیسے اس لڑکی پر خاص نظر رکھتے تھے جو بھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے گھر میں آئی تھی۔ ماہین کو شروع سے ایمان کی موجودگی پر شک سا ہوتا تھا، جبکہ وہ تو کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ ایمان کی اس گھر کی مالکن ہونے کے باوجود بھی اس گھر میں ایک ملازمہ والی روٹین ہی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، باورچی خانے میں جا کر ناشتہ بناتی، ماہین کے بچوں کے لنچ باکس تیار کرتی اور پھر گھر کی صفائی میں لگ جاتی، اور اس کے علاوہ اسے سب کی طرح طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی تھی۔ بہرام جب بھی اسے دیکھ کر کچھ کہنے کے لیے مڑتا تھا تو ماہین یا ماں بیگم کی موجودگی میں نظر چرا لیتا تھا۔ تم سن رہی ہو نا کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ جب بہرام نے ایمان کو خیالوں میں الجھا دیکھا تو اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اسے پوچھنے لگا تھا، ہاں، ایک تم ہی تو ہو جس پر مجھے یقین اور خود سے بھی زیادہ ہے، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے تو تمہاری خاطر میں اس گھر کی ملازمہ بننے کو بھی تیار ہوں۔ ایمان نے آنکھوں میں آنے والی نمی کو اندر ہی اندر اتارا تھا۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ بس میں اب تمہیں اور زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا۔ جہاں تم نے اتنا انتظار کیا ہے بس تم تھوڑا سا صبر اور کر لو، اور پھر دیکھنا سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرام نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور ایمان بھی اس کی آغوش میں چھپی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کچھ سوچنے لگی تھی، اور پھر مسکرا دی تھی۔ کوئی بات نہیں ایمان، بس تھوڑا سا صبر کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ بہرام کی باتوں سے مطمئن تو ہو گئی تھی، مگر جب اس نے ماہین اور اماں بیگم کے منہ سے بہرام کے رشتے کی باتیں سنی تھی تو اس کا وجود کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا تھا، اور وہ اس وقت پر پچھتانے لگی تھی جب اس نے بہرام پر بھروسہ کر کے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا، حالانکہ اپنی عزت بھی، اور پھر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا تھا۔ تبھی تو بس اب تم آؤ گے تو میں تمہارے لیے ایک اچھی سی لڑکی دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی، اور دیکھو میں انکار بالکل بھی نہیں سنوں گی۔ سن لیا نا تم نے؟ اماں بیگم فون پر اپنے لاڈلے بیٹے کو اپنے دل کی مراد بتا رہی تھی، اور وہ مسکرا کر کہنے لگا تھا، اماں بیگم، پہلے بھلا میں نے آپ کی کسی بات سے انکار کیا جو اب کروں گا؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن دیکھیے گا لڑکی میرے معیار کی ہونی چاہیے، سمجھ رہی ہے نا آپ؟ بہرام خان زادہ نے مذاق کیا تھا، اور پھر وہ دونوں ماں بیٹا کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ وہ بہرام تھا، بہرام خان زادہ، اماں بیگم کے ساتھ ساتھ پوری حویلی کا لاڈلا، کیونکہ جب وہ 4 سال کا تھا تبھی یتیم ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کی میت حویلی کے بڑے سے صحن میں پڑی تھی، مگر وہ اس وقت نادان تھا اور میر کے گرد ہنستا مسکراتا دوڑ رہا تھا، اور سب کو اس بچے پر بہت پیار آیا تھا۔ وہ تاہی پیار کے قابل جو کوئی بھی اسے دیکھتا تھا وہ تو بس اسی کا ہی ہو کر رہ جاتا تھا۔
وہ بہرام تھا، بہرام خانزادہ، اماں بیگم کے ساتھ ساتھ پوری حویلی کا لاڈلا، اور وہ لاڈلا کیوں نہ ہوتا؟ جب وہ صرف 4 برس کا تھا تبھی تو یتیم ہو گیا تھا۔ اس کے والد سردار خانزادہ گل ایک باوقار اور علاقے کے بڑے مانے جانے والے زمیندار تھے۔ ایک دن اچانک راستے میں حادثہ ہوا تھا اور پھر ساری حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا۔ جب ان کی میت حویلی کے بڑے سے صحن میں سفید چادر میں لپٹی رکھ دیکھی۔ بہرام تو اس وقت نادان تھا، اس کی نہ آنکھوں میں آنسو تھے نہ ماتھے پر پریشانی تھی، وہ تو بس حویلی کے بڑے صحن میں کھیلنے کودنے میں لگا ہوا تھا، ہنستا اور کھلکھلاتا ہوا، اور اس وقت اس کی معصوم ہنسی نے اس دن وہاں موجود ہر دل کو چیر کر رکھ دیا تھا، اور اسی دن سے سب نے طے کر لیا تھا کہ وہ بچہ صرف اماں بیگم کا نہیں بلکہ سب کا لاڈلا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، لیکن اس کی معصوم مسکراہٹ، لوگوں کے دل جیتنے کا فن اور محبت سے لبریز طبیعت ویسی کی ویسی رہی تھی۔ زمانہ جدید ہو گیا تھا مگر بہرام خانزادہ نے اپنے اندر روایات اور تہذیب کو سنبھال کر رکھا تھا۔ اماں بیگم نے اسے خود امریکہ بھیجا تھا کیونکہ وہ اس کو پڑھا لکھا کر اور کامیاب دیکھنا چاہتی تھی، تاکہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح گاؤں کی مٹی میں ہی کسی جھگڑے کی وجہ سے دب نہ جاتا۔ اس لیے اماں بیگم نے اسے حویلی اور زمینوں کے سب معاملات سے دور ہی رکھا تھا، اور وہ امریکہ میں خوش بھی تھا۔ امریکہ سے پڑھ کر آنے کے بعد بھی وہ اپنے گاؤں، اپنی زمین اور اماں بیگم سے جڑا رہا تھا۔ اماں، اب تو وقت آ گیا نا، آپ میری بھی دلہن ڈھونڈنا شروع کر دیں، بہرام نے فون بند کرنے سے پہلے شرارت سے کہا تھا، اور اماں بیگم اس کی مسکراہٹ سنتے ہی اپنا ہر دکھ بھول جایا کرتی تھی۔ لڑکیاں تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے میرے شہزادے کے لیے، اب تو صرف تمہارے آنے کی دیر ہے۔ اماں بیگم کی آواز میں خوشی ہی خوشی تھی۔ جب فون بند ہوا تو بہرام نے اپنی کھڑکی سے نیو یارک کی روشنیاں دیکھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ وہی گاؤں کی گلیاں، اماں بیگم کی ہنسی اور حویلی کی محرابیں گھومنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا تھا ان روشنیوں کو خیر بات کہہ کر واپس جانے کا۔ خانزادہ حویلی ایک بار پھر جگمگا اٹھی تھی۔ اماں بیگم نے حویلی کے ہر اینٹ، ہر کونے کو گویا بہرام کی واپسی کے جشن میں شامل کر لیا تھا۔ بہرام کا استقبال اماں بیگم نے ایسے کیا تھا جیسے برسوں بعد کوئی بادشاہ اپنی رعایا میں لوٹا تھا۔ آپ نے کوئی لڑکی دیکھی بھی ہے یا بس یوں ہی شوق پورا کر رہی ہیں؟ بہرام نے آدھی رات کو اماں کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے شرارت سے پوچھا تھا۔ اماں بیگم اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرائی تھی اور پھر کہنے لگی تھی، میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہے، میں تمہیں ابھی لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی ہوں، ان میں سے جس پر تم ہاتھ رکھو بس میں اسی کو اس حویلی کی رانی بنا کر لے آؤں گی۔ اماں بیگم، میں نے تو پہلے سے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، اور میں نے تو اس سے شادی بھی کر لی تھی وہیں امریکہ میں۔ بہرام ایک دم سنجیدہ تھا، لیکن اماں بیگم کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہے وہ؟ اماں بیگم کچھ دیر کے لیے تو بس بوکھلا ہی گئی تھی۔ بس کوئی مجھے اچھی لگی تھی، میں نے شادی کر لی، لیکن چلے کوئی نہیں، آپ کو جو لڑکی پسند ہوگی میں اس سے بھی شادی کر لوں گا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرام ابھی تک سنجیدہ تھا۔ دیکھو بیٹا، میرے تو ارمان تھے مگر تم نے یہ سب، اور تبھی اماں بیگم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بہرام کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ارے واہ اماں بیگم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں واقعی آپ کی مرضی اور پسند کے بغیر ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ فوراً سے سیدھا ہوا تھا اور اماں بیگم کی آنکھوں میں حیرت آئی تھی۔ شرم تو نہیں آئی نا تمہیں ماں کے ساتھ ایسا مذاق کرتے؟ کبھی دوبارہ ایسی بات بھی مت کرنا، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے حوالے سے میرے کتنے خواب ہیں، میرے دل میں تمہارے لیے کتنے ارمان ہیں، وہ مصنوعی خوبگی سے کہنے لگی تھی۔ لو اماں بیگم، میں تو مذاق کر رہا تھا، بھلا میں آپ سے یہ حق کیسے چھین سکتا ہوں؟ میں اگر شادی کروں گا تو آپ کی پسند کی لڑکی سے ہی کروں گا، اس لیے آپ بے فکر رہیں کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھاؤں گا جس سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ وہ اماں بیگم کے گلے میں باہیں ڈالے انہیں منانے لگا تھا۔ اماں بیگم کی آنکھوں سے خوبگی کے رنگ رفتہ رفتہ مٹنے لگے تھے۔ بہرام نے جب ان کے گلے میں باہیں ڈالی تو وہ چاہ کر بھی ناراضگی برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ سب سے لاڈلے بیٹے کی محبت چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں کے دل کو پگھلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بس ہٹو بھی، اب زیادہ مکھن نہ لگاؤ، تم جانتے ہو نا کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، تمہیں دیکھ کر ہی مجھ میں جینے کی امیدیں جاگی تھی، ورنہ تمہارے بابا سائیں کے گزر جانے کے بعد میں خود کو کس طرح سنبھال پاتی۔ اچھا اماں بیگم، اب اتنی بھی فلمی نہ ہو، مجھے پتا ہے کہ آپ کو مجھ سے سلطان بائی سے بھی زیادہ پیار ہے، اسی لیے تو میں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ دونوں کچھ لمحے خاموش ہو گئے تھے۔ اماں بیگم نے بہرام کے ماتھے پر ہاتھ رکھا
بیٹا تم نے اکیلی پردیس میں اتنے سال کاٹے ہیں، میں ہر پل تمہارے لیے پریشان اور فکر مند رہی ہوں، بس اب میں تمہیں خود سے دور کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ ماں کا دل تو ہر پل تمہارے لیے تڑپتا ہے، اس لیے اب تم میری آنکھوں کے سامنے ہی رہو گے۔ اس لیے اب میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو تمہیں مکمل کر دے، تمہارے تنہائی کے لمحوں میں تمہاری ہمراز بنے اور تمہیں خوش رکھے۔ اماں آپ کا جو دل چاہے گا آپ کریے گا، آخر ہمارے گھر کی آخری خوشی جو ہے، آپ کے دل میں جتنے ارمان ہیں نا آپ وہ سب پورے کریے گا۔ تبھی سلطان کمرے میں آیا تھا جو بہرام کا بڑا بھائی اور اماں بیگم کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ بہرام اماں بیگم اور باقی سب کا لاڈلا تھا، وہ تو خود بھی اپنے چھوٹے بھائی پر اپنی جان چھڑکتا تھا، مگر اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان سب کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ بہرام خانزادہ حویلی کا اکلوتا لڑکا تھا جو امریکہ سے ڈگری لے کر آیا تھا، اس لیے اماں بیگم چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے سب سے ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی ہی بنتی، جو ان کے بیٹے کو سمجھ سکتی اور زندگی کے ہر معاملے میں اسے قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ ویسے تو ان کے بڑے بیٹے سلطان کی بیوی بھی کسی سے کم نہ تھی، وہ بھی پڑھی لکھی اور سمجھدار بہو تھی، مگر بہرام کی تو بات ہی الگ تھی۔ تبھی تو اماں بیگم نے لڑکی کی تلاش کے لیے اونچے اونچے گھروں میں تلاش شروع کر دی تھی، مگر ان کو اپنے لاڈلے شہزادے کے لیے کوئی لڑکی پسند آ ہی نہیں رہی تھی۔ حالانکہ بہرام نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ اماں بیگم کی پسند بھی اس کی اپنی پسند ہوگی اور اس کو ان کی پسند پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، مگر اماں بیگم کو تو اپنے بیٹے کے معیار کی کوئی لڑکی مل ہی نہیں رہی تھی۔ بہرام اتنے سالوں بعد امریکہ سے لوٹا تھا، اس لیے وہ ہر دوسرے دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل کی گھنٹیاں ایمان کو دیکھ کر بجنے لگے گی۔ ایمان حویلی کے سرونٹ کوارٹرز میں رہتی تھی، ان کے سب سے پرانے ملازم بخشو کی بیٹی تھی۔ وہ تب 6 سال کی تھی جب اس کی ماں چل بسی تھی، اس کے بعد سے بخشو ہی تھا جس نے اپنی بیٹی کو پالا تھا، اور اماں بیگم بھی ایمان پر بہت مہربان تھی، مگر ایمان کا کام حویلی کے اندر نہیں بلکہ باہر کا تھا۔ وہ حویلی کے بڑے سے باغ کا خیال رکھتی تھی، اور بس اس دن بہت تیز بارش برس رہی تھی اور ایمان اس بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح پورے لان میں بھاگتی پھر رہی تھی جب بہرام اپنے دوست سے فون پر بات کرتا جلدی میں نکل رہا تھا کہ اچانک سے وہ ایمان سے جا ٹکرایا تھا اور اس کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر بھیگتی بارش میں فرش پر جا گرا تھا، مگر اسے اس وقت فون کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تو بس ایمان کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ تو واقعی کوئی اپسرا تھی، کوئی شہزادی تھی، بارش کی بوندیں ان دونوں کو بھگو رہی تھی۔ بہرام کی نظریں اس نازک کلی پر جم گئی تھی، جبکہ ایمان کی نظریں بہرام کے موبائل پر تھی جو گاز پر پڑا بھیگ رہا تھا۔ ایمان کی آنکھوں میں خوف تھا کہ اس نے اماں بیگم کے لاڈلے بیٹے کا اتنا نقصان کر دیا تھا، مگر بہرام کی دنیا تو جیسے اس پل میں تھم چکی تھی، اس کی نظریں ایمان سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایمان کے گیلے بال اس کے چہرے سے چپکے ہوئے تھے اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں، ان آنکھوں میں تو کوئی اور ہی دنیا چھپی تھی، معصوم، صاف اور ہر کسی سے بے نیاز۔ معاف کیجیے گا سر، وہ میں نے دیکھا نہیں، وہ میں… ایمان تو ڈر کے مارے بول ہی نہیں پا رہی تھی، اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی تھی اور پیچھے ہٹنے لگی تھی، اور پھر وہاں سے وہ بھاگ گئی تھی۔ بہرام اس کو بھاگتے ہوئے دور تک دیکھتا ہی رہ گیا تھا، اور پھر جب اس نے اس لڑکی کو روکنے کے لیے اپنے لب کھولے تھے تو وہ تو وہاں سے جا چکی تھی۔ ایمان تو شرمندگی سے پیچھے ہٹ کر سرونٹ کوارٹرز کی طرف چلی گئی تھی۔ تم… بہرام وہیں کھڑا رہا تھا جیسے اس لمحے میں قید ہو چکا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے ایمان کو یوں قریب سے دیکھا تھا، پہلے وہ اسے صرف دور سے باغ میں کام کرتے ہوئے نظر آتی تھی، کبھی پودوں کو پانی دیتے ہوئے اور اکثر خاموشی سے آسمان کی طرف تکتے ہوئے جیسے وہ کسی خواب کی تلاش میں تھی۔ جب بہرام اس لڑکی کے سائڈ سے نکلا تو گاز پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا تھا، لیکن وہ تو اب کسی کام کا رہا ہی نہیں تھا۔ موبائل ہاتھ میں تھامے وہ اسی سمے دیکھنے لگا تھا جدھر ایمان غائب ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اسی سمت دیکھتے ہوئے اندر چلا گیا تھا، مگر اس کا دل باہر ہی کہیں رہ گیا تھا۔ ایمان جیسے لوگ تو اس حویلی کے مالکان کی خدمت گزاروں میں سے تھے، مگر اب اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اس روز کے بعد اس کی نگاہیں ایمان کو تلاش کرنے لگی تھی، وہ اکثر باغ کی طرف آنے لگا تھا، بہانے سے کبھی کوئی باقی ملازموں سے ادھر ادھر کے سوال بھی پوچھنے لگا تھا، کبھی ان کو ایسے ہی کوئی مشورہ بھی دے دیتا تھا۔ وجہ تھی صرف وہ لڑکی جس کو دیکھ کر وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھا تھا۔ وہ ہر طرف اس لڑکی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتا تھا جسے اس کا
چین اور راتوں کی نیند اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر ایمان تو اس کے بعد سے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ اسے بس یہی ڈر تھا کہ کہیں چھوٹے سر اس پر غصہ نہ ہو، کیونکہ اس نے ان کا اتنا قیمتی موبائل جو خراب کر دیا تھا۔ مگر جب کافی دن تک اسے حویلی کے اندر سے کوئی بلاوا نہ آیا تو وہ ڈرتے ڈرتے دوبارہ لان میں آ گئی تھی اور اپنا کام کرنے لگی تھی۔ اور تبھی بہرام نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ سنو، اس کے قریب آیا تھا اور ایمان اس کی آواز سن کر ڈر سے ایک بار پھر کانپنے لگی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ اس نے اپنے کمرے سے نکل کر غلطی کر لی تھی، اب اسے کمرے سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ سنو، میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ وہ ایمان کے سامنے چٹکی بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ سر، میں نے جان بوجھ کر نہیں، میں نے کب تمہیں کہا ہے کہ اس نے ایمان کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے کہہ دیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں سر، اماں بیگم سے میری شکایت مت۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا نا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو بس… بہرام نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ جی ایمان، میرا نام ایمان ہے۔ اور بہرام نے اس کا نام زیر لب دہرایا تھا۔ ایمان؟ اس کی نظریں ابھی بھی ایمان کی ڈری ہوئی آنکھوں میں تھی، جن کو ڈر کر وہ بھی زیادہ پھیل گئی تھی۔ وہ ایمان کو دیکھ رہا تھا اور ایمان ایک بار پھر سے گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، لیکن اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ سر اس کی شکایت نہیں کریں گے۔ تب اس کے دل کی دھڑکن کچھ قابو میں آئی تھی اور اس کا ڈر بھی کم ہوا تھا، اور پھر ایک خاموش محبت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ بہرام جو حویلی میں ٹکتا ہی نہیں تھا، بہانے سے ایمان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا اور کافی دیر تک بے مقصد اس کے ساتھ کام میں کھڑا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ تو بس اس کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ ایمان بھی ابتدا میں گھبراتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی باتوں کا جواب دینے لگی تھی اور اس کے ساتھ ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ دونوں کے بیچ فاصلہ تو تھا ہی، مگر خاموشی سے کچھ پنپنے لگا تھا۔ محبت جب بے آواز ہو تو اس کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایمان اور بہرام کے درمیان بھی کچھ ایسا ہی تو ہوا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموشی تھی جو چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی، نظریں جو سب کچھ بیان کرنے لگی تھی، اور دل، وہ تو ہر لمحہ ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگے تھے۔ ایمان جو بہرام سے بات کرنا اب اچھے لگنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ ڈر جاتی تھی اور خود کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی، مگر پھر جب بھی وہ بہرام کو آتا دیکھتی تو اس کے دل میں ایک بے نام سی خوشی دوڑ جاتی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص ویسا نہیں تھا جیسے کہ حویلی کے باقی لوگوں تھے۔ ویسے تو حویلی کے سبھی لوگ اچھے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، مگر بہرام ان سب سے مختلف تھا۔ وہ غرور سے خالی تھا اور اس کی باتوں میں کوئی زبردستی بھی نہیں تھی۔ اس نے کبھی ایمان کو مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے۔ وہ تو بس ایمان کے قریب رہنا چاہتا تھا، اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ایمان کو تو خود بھی معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ کب اسے بہرام سے محبت ہو گئی تھی۔ بہرام کا زیادہ تر وقت اب حویلی کے پچھلے حصے میں گزرنے لگا تھا، جہاں حویلی کا بڑا سالون تھا، اور ایمان زیادہ تر وہیں تو ہوتی تھی۔ وہ دیر تک اس کے پاس جا کر بیٹھا رہتا تھا۔ ایمان پودوں کو پانی دیتی رہتی اور وہ اس کے آس پاس بیٹھا بس یوں ہی باتیں کرتا رہتا، اور اس کی ان بے تکی باتوں پر جب ایمان ہنستی تو بہرام کو لگتا ہے جیسے حویلی کا ہر پھول کھل اٹھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم ہنستی ہو تو لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں کوئی دکھ نہیں۔ ایسے ایک دن بہرام نے محبت سے ایمان کو کہا تھا۔ ایمان نظریں جھکا کر مسکرانے لگی تھی، مگر اس کے دل میں جیسے ایک نیا جذبہ سر اٹھانے لگا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے؟ بہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا؟ تمہاری آنکھیں تو بہت کچھ کہتی ہیں، مگر تم تو بولتی ہی بہت کم ہو۔ اور تب ایمان نے پہلی بار اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، اور شاید پہلی بار بہرام کو اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ دکھائی دیا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ پھر تو جیسے روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایمان صبح جلدی لون میں آ جاتی تھی اور بہرام بھی کسی نہ کسی بہانے وہیں آ جاتا تھا، اور وہیں حویلی کے پچھلے حصے میں ان کی خاموش محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ ایمان کو جب یقین ہو گیا تھا کہ بہرام اس سے سچی محبت کرنے لگا تھا تو وہ بھی کھل کر اس سے دل کی باتیں کرنے لگی تھی، مگر ایک مشکل تھی۔ اگر اماں بیگم نہ مانی تو؟ یہ وہ سوال تھا جو بہرام کے دل میں بھی تھا، مگر زبان پر ایمان کے آیا تھا ہی نہیں۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ان کو منا لوں گا، آخر میں ان کا لاڈلا بیٹا ہوں۔ وہ بھلا میری کوئی بات کیسے ٹال سکتی ہیں؟ تم تو جانتی ہو نا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ بہرام نے ایمان کے ہاتھ تھامے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم دونوں میں کتنا فرق… بس اور کچھ مت کہنا، مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں تم سے اور تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اور مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔
ایمان کی بات مکمل ہونے سے پہلے بہرام نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا، مگر ایمان کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر اماں بیگم نہ مانی تو کیا وہ اسے یوں بیچوں بیچ چھوڑ دے گا۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو میری جان؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اماں بیگم مان جائیں گی، انہیں میری خوشی کی خاطر ماننا ہی ہوگا، اور اگر وہ نہ بھی مانیں گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان کی مرضی کے خلاف بھی تمہیں اپنا لوں گا، کیونکہ میں اماں بیگم کے بغیر اتنے سالوں امریکہ میں رہا ہوں، کبھی مجھے ان کی اتنی شدت سے کمی محسوس ہی نہیں ہوئی جتنی تمہاری دوری مجھے اب محسوس ہونے لگی ہے۔ وہ تو ایمان سے محبت نہیں بلکہ اس سے عشق کرنے لگا تھا اور اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، مگر پہلے وہ اماں بیگم کا بھروسہ جیتنا چاہتا تھا تاکہ ان کو ایمان کے لیے منا سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ اماں کبھی بھی نہیں مانیں گی، وہ تو یہی کہیں گی کہ ایمان ان کے ملازم کی بیٹی ہیں، اس لیے وہ اس کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی، مگر میں کچھ بھی کر کے ان کو منا لوں گا۔ بہرام ایمان کو ہر طرح کے تسلیاں دے دے کر تھک گیا تھا، مگر ایمان تھی کہ اسے ایک ہی خدشہ تھا کہ کہیں اماں بیگم کے دباؤ میں آ کر وہ محبت سے مکر نہ جاتا، اور تب بہرام نے ایک ایسا قدم اٹھایا تھا جس سے ایمان اس پر شک کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرام ایک رات ایمان کو حویلی سے اپنے دوست کے گھر لے گیا تھا اور وہاں ان دونوں نے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد ایمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اماں بیگم اگر نہ بھی مانے گی تو بھی بہرام اس کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور بہرام کی آنکھوں میں بھی خوشی تھی کہ وہ ایمان کو اپنا بنا چکا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان کے سب فاصلے، سب دوریاں سمٹ چکی تھیں۔ وہ ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنے جذبات کو الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کر چکے تھے۔ نکاح کے بعد جب بہرام نے ایمان کا ہاتھ تھاما تو وہ پل اس کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی پل بن گیا تھا۔ ایمان کی پلکوں پر سجے آنسو اب خوشی میں بدل چکے تھے۔ وہ بہرام کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی، اور وہ مسکراہٹ ہی بہرام کے لیے پوری دنیا بن گئی تھی۔ محبت، اعتماد اور نئی زندگی کا خواب ہر لمحہ ان کے درمیان لہرانے لگا تھا۔ ایمان اب بھی تھوڑی سہمی ہوئی تھی، اس کے دل میں ابھی بھی اماں بیگم کا خوف کہیں نہ کہیں موجود تھا، لیکن بہرام نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ تم اب میری بیوی ہو۔ ایمان، میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ہر دکھ، ہر ڈر، ہر پریشانی سے دور رکھوں، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھنا اور مجھ سے بدگمان نہ ہونا، کیونکہ ابھی میرے لیے بہت سے مشکل لمحے آنا باقی ہیں۔ اس نے پیار سے ایمان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تھا، مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے ایمان۔ ایمان نے بہرام کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا، اس کا کندھا ایمان کی آنکھوں کی نمی سے بھیگ گیا تھا۔ دوسری طرف اماں بیگم نے بہرام کو لڑکیوں کی درجنوں تصویریں دکھا چھوڑی تھی، لیکن بہرام تھا کہ اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہیں کیوں کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی؟ تم مجھے اپنی پسند بھی تو نہیں بتاتے ہو نا کہ تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے ویسی ہی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی، مگر تم مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اماں بیگم بہرام سے پوچھ رہی تھی، جسے ان کی گود میں اوندھے منہ لیٹا چپ چاپ بس ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن دھیان اس کا کہیں اور تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کو جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ تو اسے مل ہی گئی تھی، مگر اب وہ اماں بیگم کو کیسے سمجھاتا، انہیں کیسے بتاتا؟ تبھی وہ ایک دم سے اماں بیگم کی گود سے اٹھا تھا۔ ارے میری پیاری اماں، رہنے بھی دیں، ابھی مجھے نہیں کرنی شادی، پہلے میں بابا سائیں کی زمین ہوں۔ ارے بس میاں، رہنے دو، میں نے تمہیں امریکہ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم واپس آ کر بھی وہی پرانی زمینوں کی باتیں لے کر بیٹھ جاؤ۔ زمینیں دیکھنے کے لیے سلطان ہے نا، وہ خود دیکھ لے گا، تم بس لڑکی دیکھو اور پسند کرو۔ اماں بیگم نے بہرام کی بات کاٹ کر ایک بار پھر سے اس کے سامنے لڑکیوں کی تصویریں رکھی تھیں، مگر بہرام کو اب شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ اس نے تو اماں بیگم کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویروں کی ایک جھلک تک بھی نہیں دیکھی تھی۔ بہرام دن میں زیادہ وقت اماں بیگم کے ساتھ ہی گزارنے لگا تھا، مگر اس کے دل سے ایمان کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا۔ رات ہوتے ہی جیسے سب سو جاتے، وہ چپکے سے ایمان کے پاس چلا جاتا تھا، اور ایمان کا چہرہ دیکھتی اس کے دن بھر کی تھکن اتر جاتی تھی۔ کب تک یوں چھپ چھپ کر جئیں گے ہم؟ ہمارے نکاح کو 1 مہینہ گزر چکا تھا جب اس نے بہرام سے پوچھ ہی لیا تھا۔ جب تک وقت خود ہی ہماری طرف نہیں آ جاتا تب تک ہمیں اپنے اس رشتے کو سب سے چھپا کر ہی رکھنا ہوگا۔ بہرام نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے آہستہ سے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ جب اماں بیگم کو سچ کا پتہ چلے تو ان کے دل میں تمہارے لیے محبت ہو، نفرت نہیں۔ اور ایمان نے نظریں جھکا لی تھی، وہ جانتی تھی کہ بہرام کے لیے یہ سب کتنا مشکل تھا، لیکن وہ بھی اب ہر دن اماں بیگم سے چھپ کر جینا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف اماں بیگم بے خبر تھی کہ ان کے بیٹے نے نکاح کر لیا تھا، اور وہ بھی حویلی کی ہی
ایک ملازم لڑکی کے ساتھ، لیکن وہ پھر بھی روز نئی لڑکیوں کی تصویریں لے آتی تھی۔ ان میں سے کچھ رئیسوں کی بیٹیاں ہوتی تھی تو کچھ سیاسی خاندانوں کی۔ اماں بیگم کو یہی لگتا تھا کہ شاید ان کا لاڈلا امریکہ جیسے ماحول میں پلا بڑا تھا، اس لیے اس کے دل کو کوئی لڑکی بھا ہی نہیں رہی تھی، مگر وہ تو اپنی پسند کی لڑکی کو اپنے دل تو اپنی زندگیوں میں بھی شامل کر چکا تھا۔ وہ اماں بیگم کو بتائے بغیر، اماں بیگم، میری نظر میں ایک رشتہ ہے جو بالکل ہمارے بہرام کے معیار کا ہی ہے۔ ایک دن جب سب گھر والے ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے تو بہرام کی بھابھی ماہین نے اماں بیگم کو مخاطب کیا تھا اور سب کا دھیان اپنی طرف کھینچا تھا۔ اماں کچھ دن رک جائیں، ابھی میں کچھ ضروری کاموں میں مصروف ہوں، بہرام نے دھیرے سے کہا تھا اور آنکھیں جھکا لی تھی۔ ایسی بھی کیا مصروفیت جو ماں کی خواہش سے بڑھ کر ہو گئی ہے؟ اماں بیگم کا لہجہ پہلی بار سخت ہوا تھا اور ماہین بھی خاموش ہو گئی تھی، مگر بہرام خاموش رہا تھا۔ اس کے دل میں طوفان برپا تھا، ہر چہرے پر پرسکون رکھے وہ بیٹھا رہا تھا۔ اور تبھی اماں بیگم کی خاص ملازمہ راحت آپا کو اپنے گاؤں جانا پڑ گیا تھا، اور اماں بیگم کو یہ فکر ستانے لگی تھی اگر وہ وہی چلی جائیں گی تو حویلی کے معاملات کون دیکھے گا؟ اماں بیگم، جب تک راحت آپا واپس نہیں آ جاتی ہم ایمان کو حویلی کے کاموں کے لیے بلا لیتے ہیں۔ ویسے بھی وہ ہماری دیکھی والی تو ہے، بچپن سے اس حویلی میں ہماری آنکھوں کے سامنے رہی ہے۔ یہ مشورہ دینے والی ماہین تھی اور اماں بیگم بھی ایمان کا نام سن کر مطمئن ہو گئی تھی، اور راحت آپا کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ تم بے فکر ہو کر اپنے گاؤں جاؤ اور جتنے دن چاہو رہ کر آؤ، حویلی کی فکر مت کرنا، ایمان سب سنبھال لے گی، وہ بہت سمجھدار بچی ہے۔ اماں بیگم گویا ایمان کے بارے میں سن کر خوش ہو گئی تھی، اور اماں بیگم سے زیادہ خوش تو بہرام ہوا تھا، کیونکہ اب ایمان ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے والی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں اپنے سامنے پا کر مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے، اب تم ہر پل میری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ جب ایمان حویلی کے کاموں کے لیے حویلی کے اندر آ گئی تھی تو بہرام اسے اپنے سینے سے لپٹائے کہنے لگا تھا، لیکن ایمان کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی۔ آخر تم کب تک اس رشتے کو سب کے سامنے قبول کرو گے؟ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا، مجھے میرا مقام اور وہ عزت کب دو گے جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ ایمان نے بہرام سے الگ ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ میری جان، بس تھوڑا سا صبر کر لو، میں بہت جلد سب کو بتا دوں گا کہ تم اس حویلی کی ملازمہ نہیں بلکہ حویلی کی عزت اور میری بیوی ہو۔ تم بس مجھ پر یقین رکھو اور تھوڑا سا انتظار ہو۔ بہرام نے ایمان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی تھی۔ آخر کتنا انتظار؟ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، اب تو 4 مہینے ہونے کو ہے مگر تم نے گھر میں میرا ذکر تک نہیں کیا۔ ایمان نے خود کو بہرام سے دور کیا تھا۔ ایمان، ایمان کدھر ہو؟ اماں بیگم کے پیروں کی مالش کا وقت ہو گیا، وہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ اچانک ہی کہیں سے ماہین کمرے میں داخل ہوئی تھی اور بہرام نے جلدی سے خود کو ایمان سے دور کیا تھا۔ جی میم، میں بس آنے لگی تھی۔ ایمان نے جلدی سے خود کو سمیٹا تھا اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ بہرام کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر ماہین آگے بڑھی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں بھابھی، بس ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، وہ بس کچھ تھک گیا ہوں نا اس لیے شاید۔ بہرام نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا ہوا تم مجھے مل گئی، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ ماہین اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں زرنب کیسی لگتی ہے؟ زرنب اچھی ہے، کیوں، کیا ہوا بھابھی؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اور ماہین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بس ٹھیک ہے، پھر میں آج ہی اماں بیگم سے بات کرتی ہوں اور ہم زرنب سے تمہاری بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اور بہرام کے تو جیسے پیروں تلے سے زمینیں نکل گئی تھی، کیونکہ زرنب ماہین کی بہن تھی جو اس کی بہت اچھی دوست بھی رہ چکی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اماں بیگم کو بھی وہ پسند تھی۔ ارے بھابھی رکے تو، مجھے وہ کچھ کہنے کو آگے بڑھا ہی تھا لیکن ماہین کمرے سے جا چکی تھی۔ میں کب تک اس حویلی میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہوں گی؟ مجھے آپ کا نام چاہیے، اب میری آزمائش ختم کر دیں۔ آج ایمان بہرام خانزادہ کے سامنے تڑپ اٹھی تھی۔ بہرام کہنے لگا تھا بس کچھ دن انتظار کر لو، ابھی مناسب وقت نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اماں بیگم سے کیسے بات کروں۔ تو کیا جب میں آپ کے بچے کی ماں بنوں گی تب بھی آپ مجھے زمانے سے چھپائیں گے؟ تب بھی آپ اسے قبول نہیں کریں گے؟ بہرام نے تڑپ کر ایمان کی طرف دیکھا تھا مگر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب بس بہت ہو گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تم کب تک میرے ساتھ ایسا کرتے رہو گے اور کب تک دوسروں کے سامنے میرے لیے اجنبی ہو جاؤ گے؟ جیسے بہرام کمرے میں آیا تھا ایمان تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ میری جان، میں بھی تو مجبور ہوں، تم بتاؤ جن حالات میں ہم نے نکاح کیا تھا کیا وہ سب کو بتانا اتنا آسان ہوگا جتنا تم سمجھ رہی ہو؟
میں تو تمہیں ان سب کے سخت رویے سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے تو مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اور تمہیں ملازمہ بنے دیکھ کر میں دل پر کیا گزرتی ہوگی تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بہرام نے ایمان کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر دور پھینکا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور ایمان جیسے بہرام کے سینے سے لگ کر سب کچھ ہی تو بھول جاتی تھی، مگر پھر بھی وہ باقی سب گھر والوں کے سامنے اسے ایسے اجنبیوں والا سلوک کرتا تھا جیسے اسے ایمان سے کوئی غرض تھی ہی نہیں۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ انہوں نے ابھی اپنے تعلق کو سب سے چھپانا ہی تھا، ورنہ ان کے لیے بہت مشکل ہو سکتی تھی۔ ایمان خاموشی سے بہرام کے سینے سے لگ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر پھر بھی وہ ضبط کی ہوئی تھی۔ بہرام نے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر کہا، بس تھوڑا سا اور وقت ایمان، بس تھوڑا سا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کے سامنے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا اور تمہیں وہ عزت دوں گا جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ مگر ایمان اس کو کیسے بتاتی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اب بھی اگر وہ اس کے بارے میں اماں بیگم سے بات نہ کرتا تو شاید اماں بیگم اسی کو بد کردار کہہ کر حویلی سے باہر نکال دیتی۔ لیکن جیسے اس نے زرنب اور بہرام سے متعلق آتی باتیں سنی تھی، اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی، اور وہ سمجھنے لگی تھی کہ اب بہرام اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ شاید اس کو سب کے سامنے قبول کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، شاید اس کا دل پر گیا تھا جب اس کے سامنے بہانے کر رہا تھا، اور تب ایمان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی بہرام کو مجبور نہیں کرے گی۔ اگلے دن اس نے بہرام کے نام ایک خط لکھا تھا اور خود اس کی زندگی اور حویلی سے بہت دور چلی گئی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے بہت انتظار کیا، جب تم مجھے سب کے سامنے قبول نہیں کر سکتے تھے تو مجھے اپنا نام کیوں دیا تھا؟ لیکن جو زیادتی تم نے میرے ساتھ کیا میں وہ اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی، اس لیے میں تمہاری مشکل آسان کر رہی ہوں اور تمہاری زندگی سے جا رہی ہوں، تاکہ تم اماں بیگم اور اپنی بھابھی کی بات مان سکو اور تمہیں میرے سامنے جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ وہ ایمان کا خط تھا جس ایمان کے جانے کے اگلے دن بہرام کو اپنے کمرے میں ملا تھا، اور اس کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ باپ بننے کی خوشی مناتا یا ایمان کے چھوڑ جانے کا سوگ۔ وہ دیوانہ وار سرونٹ کوارٹرز کی طرف بھاگا تھا، مگر ایمان وہاں نہیں تھی۔ وہ گاڑی لے کر حویلی سے نکل آیا تھا اور پاگلوں کی طرح ایمان کو ڈھونڈنے لگا تھا، مگر اسے کہیں بھی مل نہیں رہی تھی۔ ایمان کے اس خط نے بہرام کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی، بے بسی اور دکھ سب ایک ساتھ تیر رہے تھے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ میرے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کا دل چیخ اٹھا تھا۔ بہرام نے پورا دن ایمان کو ڈھونڈنے میں لگا دیا تھا۔ وہ کئی دن تک اسے ڈھونڈتا رہا تھا، مگر ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی بے حسی پر، اپنی جھوٹی تسلیوں پر اور ایمان کو مناسب وقت کے نام پر ٹالنے پر شدید شرمندگی ہونے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگا تھا۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ مرجھانے لگا تھا اور اماں بیگم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ نہ جانے کون تھا غم جو میرے بیٹے کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے، وہ بہرام سے بہت بار پوچھ چکی تھی، مگر وہ ان کی طرف اداسی سے دیکھ دیتا تھا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے تھے، نہ اسے ایمان ملی تھی نہ اسے سکون ملا تھا۔ اس کا معمول بن گیا تھا، وہ ہر روز ایمان کو ڈھونڈنے نکلتا تھا اور مایوس ہو کر واپس اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ لیکن اماں بیگم سے یہ سب برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ ایک دن جب وہ رات کو واپس آیا تو اماں بیگم کو پہلی بار اس کی حالت دیکھ کر دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ کہاں تھے تم سارا دن؟ بہرام کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، اماں، ایمان چلی گئی اماں۔ اماں بیگم کو بہرام کے منہ سے ایمان کا نام سن کر حیرانگی ہوئی تھی۔ تمہارا کیا لینا دینا ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ اور یہ سن کر بہرام کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے پہلی بار اماں بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، وہ میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر میں نے اسے جانے دیا۔ اب بہرام کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اماں بیگم کیا سوچیں گی، اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ تبھی تو اس نے اماں بیگم کو وہ سب کچھ بتا دیا تھا جو اسے بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا، اور اماں بیگم اس کی باتیں سن کر جیسے کرسی میں دھنس گئی تھی۔ ان کی آواز کام گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ جی اماں بیگم، وہ میری بیوی تھی۔ آپ جاننا چاہتی تھی نا کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میں ایمان کو اپنا کر چکا تھا، اس سے نکاح کر چکا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی رہی کہ میں آپ کو بتا دوں، مگر میں کمزور پڑ گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں، وہ میری بیوی تھی اور وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور میں نے اس کو اکیلا کر دیا۔ بہرام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو ملازمہ تھی، تم بھلا اس سے… نہیں اماں، میں ایمان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنوں گا۔
وہ میری بیوی تھی، اس حویلی کی عزت تھی اور ہے اور رہے گی۔ جیسے مہین بھابھی کو اس حویلی میں عزت ملی، اس کو بھی ملے گی اور میں اس سے ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا۔ اماں بیگم کو جیسے صدمہ ہوا تھا۔ بہرام نے سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا تھا، نکاح ایمان کی قربانیاں، ملازمہ بننے کا دکھ اور سب سے بڑھ کر آنے والے بچے کا حق۔ انہوں نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا تھا اور بہرام اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ جلدی یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی تھی اور جیسے کوہرام آ گیا تھا کہ آخر بہرام نے حویلی کے ایک ملازمہ سے شادی کیوں کی تھی۔ سب کوئی بہرام سے یہ امید تو نہ تھی، مگر کسی سے اس کی یہ حالت بھی تو نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ تو لاڈلا تھا سب کا، پھر ان سب کو بہرام کی خوشی کیوں نہ عزیز ہوتی۔ اس لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر ایمان کو قبول تو کر لیا تھا، مگر وہ تھی کہ کہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ بہرام دن بدن مرجھانے لگا تھا۔ اس نے امید چھوڑ دی تھی، اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اماں بیگم اس کی یہ حالت دیکھ کر بیمار پڑ گئی تھی۔ ان سے اپنے لاڈلے کو بکھرتا ہوا دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، مگر ایک دن مہین بہرام کسی زبردستی باہر اپنے ساتھ لے گئی تھی تاکہ اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو سکتی، اور تب اسی دن، اسی پل، اسی لمحے بہرام کو وہ نظر آ گئی تھی۔ اپنے گید ایک بڑی سی چادر لپیٹے، گود میں ایک ننھا سا بچہ اٹھائے وہ ایک چھوٹی سی دکان سے نکل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زمانے کی اداسی تھی۔ بہرام کی سے پہلے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا، مگر پھر وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے سامنے جا کر رک گیا تھا۔ بہرام کا دل زور سے دھڑکا تھا، سانسیں رکنے لگی تھی۔ ہاں، وہی تو تھی، ایمان۔ وہ بھاگنے لگا تھا، تیزی سے پاگلوں کی طرح، جیسے زمین سے بندھا تھا اور اب وہ رسی ٹوٹنے لگی تھی، جیسے برسوں کی پیاس کو سامنے سے پانی کی جھلک دکھ گئی تھی۔ ایمان نے اس کو اپنے سامنے دیکھ کر آہستہ سے سر اٹھایا تھا۔ چادر کا ایک کونا آہستہ سے کھسکا اور پھر بہرام کے سامنے ایک مانوس چہرہ ابھرا تھا، کمزور، تھکا ہوا، مگر وہ اس کو مل گئی تھی۔ ایمان! بہرام کی آواز کانپ گئی تھی۔ ایمان کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے کھلی رہ گئی تھی، وہ گمسم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو اور مضبوطی سے سینے سے لگا لیا تھا، جیسے وہی اب اس کا واحد سہارا تھا۔ تم؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تھا، جیسے اسے بھی بہرام کو اپنے سامنے دیکھ کر یقین نہیں آیا تھا۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا، مجھ پر یقین نہیں کیا؟ میں نے ہر دن، ہر لمحہ تمہیں ڈھونڈا۔ بہرام کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر ایمان خاموش رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کمزوری آنکھوں کے راستے بہرام کے سامنے بہہ جاتی، مگر اصل میں وہ بھی اس زندگی سے تھک چکی تھی جو بہرام کے بغیر تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید تم مجھ سے بیزار ہو گئے تھے، تمہیں میری ضرورت ہی نہیں رہی تھی، اس لیے میں… نہیں ایمان، نہیں، میں ایسا تو نہیں تھا۔ میں تو شروع سے ہی تمہارا تھا، میں کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں تو بس ڈر گیا تھا۔ میں تمہیں بچانا چاہتا تو تمہیں عزت دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں وہ سب کیسے کرتا۔ ایمان نے آہستہ سے آنکھیں بند کی تھی۔ بہرام کا چہرہ، اس کے لفظ اور وہ چھوٹا سا بچہ جو ذرا سا کروٹ لے کر نیند میں منمنایا تھا، سب کچھ اس کے دل کو جکڑ رہا تھا۔ یہ تمہارا سالار ہے بہرام، اس نے ایک دم کہا تھا، اور بہرام کی دنیا جیسے لمحے بھر کو رک گئی تھی۔ بہرام کے قدم ڈگمگاتے تھے، وہ بچے کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے ایمان کے پاس جا کر بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے، اور ایمان نے بھی آہستہ سے بچے کو بہرام کی طرف بڑھا دیا تھا۔ بہرام نے لرزتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو تھاما تھا، جیسے پوری کائنات اس کی جھولی میں آ گئی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے؟ وہ خوش تھا، حیران تھا۔ ہاں، ایمان کو بھی اب حوصلہ ہوا تھا، یہ میرا سالار ہے، سالار خان سا تھا۔ بہرام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور وہ بچے کی پیشانی پر ماتھا رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ ایمان بھی اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ ماہین جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے آہستہ سے پیچھے ہٹ کر ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ایمان کو اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا، اور بہرام کو حویلی کا وارث اور اپنی محبت مل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اماں بیگم اب اس کی بیوی کو بھی وہ عزت دے پائیں گی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔